الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی، کہاں تک پڑھا تھا ہم نے پچھلی کلاس میں؟ یہ صفی دروازہ بند کر دیں، ہمیشہ کھلا رہتا ہے. جی، کوئی تلاوت کرے گا آن لائن؟ جی، ہے کوئی تلاوت کرنے والا؟ جی، آواز آ رہی ہے؟ دروازہ بند کر. جی، آواز آ رہی ہے آن لائن؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تتوأ خيرا
فإن الله شاكر عليم. پچھلی کلاس میں ہم نے آخری آیت پڑھی تھی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ اے لوگو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. جی آواز آ رہی ہے آن لائن؟ صحیح آ رہی ہے؟ یہاں پہ یہ فا کا مطلب ہے، فا، یہ فا ہے نا، فا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا مطلب ہوتا ہے پس، پیچھے والی بات کا اب سبب بیان کرا جا رہا ہے، یا پھر سبب کہہ لیجئے، یا پھر اب پیچھے جو سبب بتایا ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ کر لیا تو اب یہ کرو، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کے بھیجا جو آپ پر ہماری تلاوت، آیتوں کی تلاوت کرتا تھا، تزکیہ کرتا ہے اور تعلیم میں کتاب دیتا ہے اور حکمت کی باتیں بتاتا ہے، تو پھر فَاذْكُرُونِی، اب تم میرا ذکر بجا لاؤ میں بھی تمہارا ذکر کروں گا. یہاں سے مراد صرف ذکر زبان سے کرنا، یا پھر صرف نمازیں پڑھنا، یا پھر کہہ لیجئے اس طرح کا ذکر جو انسان صرف اپنے اندر دل میں یا زبان سے ادا کرے، وہ نہیں ہے، بلکہ ذکر سے مراد ہر وہ کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا حکم دیا ہے وہ بھی ذکر کے اندر آتا ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا، یہ بھی اللہ کے ذکر کرنے میں آتا ہے، کہ آپ کسی کو کوئی اچھی بات بتا دیں، کسی غلط بات سے روک دیں. امر بالمعروف کیا ہے؟ کہ معروف جو اچھی بات ہے اس کا امر یعنی آرڈر دینا، اور نہیں عن المنکر کیا ہے؟ منکر کوئی غلط بات جو نکارت والی ہو، جو صحیح بات نہ ہو، اس سے روک دینا لوگوں کو، تو یہ بھی اللہ کا ذکر کرنے میں آتا ہے. یہاں یہ بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ انسان صرف یہ مت کرے کہ انسان مصلی بنا کے بیٹھ جائے، ذکر اذکار کرتا رہے اور دنیا کو ترک کر دے، یا دنیا کی جو، یا دین کی جو اور عبادتیں ہیں ان کو چھوڑ دے، جو بڑی عبادتیں ہیں، یا علم حاصل کرنا ہے، یا علم سکھانا ہے، یا پھر اپنے گھر والوں کے ساتھ جائز کوئی تفریح کرنا ہے، یا ان کو وقت دینا ہے، یا پھر حلال رزق کمانا ہے، وہ بندہ نہ کرے اپنے گھر والوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اور صرف ذکر اذکار میں پڑ جائے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ انسان وہ سب کرتے ہوئے بھی زبان سے ذکر کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے احکام پہ عمل کر کے بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہی رہے گا. یہاں سوال ہوا کہ جی میں تمہارا ذکر کروں گا سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ اللہ آسمانوں میں انسان کا ذکر کرے گا. اللہ کہتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص پریشانیوں میں یا پھر آسانی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، آسانی میں اللہ کا اس کو خیال آتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو مشکل میں اللہ اس کو یاد کرتا ہے. اس لیے آگے فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا شکر کرو اور نا شکری نہ کرو. شکر گزاری، یہ شکر گزاری سمجھ لیجئے دنیا میں خوش رہنے کے لیے نمبر 1 سولوشن ہے. دنیا میں لوگ آج کل ہاؤ ٹو بی ہیپی اور زندگی خوشگوار زندگی گزارنے کے اصول بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں، ورکشاپ کراتے ہیں. میں نے بھی ایک ورکشاپ اس حوالے سے ڈیولپ کی ہے، آن لائن یوٹیوب پہ بھی موجود ہے، ابھی بہت قریب میں اس کو کراچی میں بھی کرانے والا ہوں، وہ آن لائن بھی براڈ کاسٹ ہوگی. تو بہرحال ہم تو ظاہر ایک دینی اعتبار سے یا دینی پوائنٹ آف ویو، دینی پرسپیکٹو سے باتیں بتائیں گے زیادہ، لیکن اصل انگریز نے کیا کرا ہے، نان مسلم کیا کرتا ہے، آپ گوگل کریں گے کہ ہاؤ ٹو بی ہیپی یا ہاؤ ٹو لیو اے سیٹسفائیڈ لائف، زندگی میں آپ خوش کیسے رہیں، غموں کو کیسے دور کریں، تو جتنے بھی آرٹیکلز آپ کو ملیں گے ان میں نمبر 1 سولوشن کیا ہے، وہ کیا دیں گے کہ آپ بی کنٹینٹ ود واٹ یو ہیو، جو آپ کے پاس ہے اس کو کافی اور شافی سمجھیں، جو آپ کے پاس ہے جتنا ہے اس کو اپنے لیے بہت سمجھیں. اور وہ کیا ہے؟ شکر گزاری، کہ آج اللہ نے مجھے
اللہ اکبر. اللہ نے مجھے اس دنیا میں کیا کچھ نہیں دیا. اللہ نے مجھے یہ جسم دیا ہے. اللہ نے مجھے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. اللہ نے مجھے بولنے کی صلاحیت دی ہے. آج اگر میں آپ سے کوئی بات کر رہا ہوں اور آپ کو یہ بات سننے میں آ رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، تو بہت سے لوگوں کو یہ یہ نعمتیں میسر نہیں ہوتی. بہت سے لوگوں کو، اللہ اکبر، یعنی یہاں تک ہم کھانا کھائیں، کھانا ہضم کرنا مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات. بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ مسائل ہیں. بعض اوقات انسان کے ٹیسٹ برڈز ختم ہو جاتے ہیں. بعض اوقات ابھی تو جیسے یہ کورونا کا معاملہ آیا، انسان کو اگر سانس نہیں آ رہی، ابھی میں نے کچھ 2 4 5 منٹ آپ کے سامنے بیٹھ کے بات کی، کتنی 100 ٹائمز ہم نے یہ سانس لے لیا ہے. اور اسی ایک سکون کے سانس کے لیے ہاسپٹل کے بیڈز، پوری دنیا کے ہاسپٹلز کے آئی سی یوز، ایمرجنسی وارڈز، اس سانس کو لینے کے لیے وینٹیلیٹرز پہ پہنچے ہوئے ہیں. لاکھوں کروڑوں روپے ادا کر رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ پوری زندگی کی جو ان کی کمائی ہے وہ لوٹانے کو تیار ہیں، صرف اس لیے کہ ان کو سکون کا سانس مل جائے، سکون کا سانس آ جائے ان کو. تو ہم کتنے امیر ہیں، ہم کتنے اللہ کی نعمتوں میں بیٹھے ہوئے، ہمیں نہیں اندازہ. صرف اوپر سے لے کے نیچے تک ہم لکھنا شروع کر دیں کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا نعمتیں دی ہیں. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا ہی شروع کر دو، لا تحصوها، تم ان کو کبھی نہیں شمار کر سکتے. کتابیں بھر جائیں گی، ڈائریاں بھر جائیں گی، لیکن انسان کی نعمتیں انسان پہ سے ختم نہیں ہوں گی. یہ اور ہمیں ناشکری کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے. کہا نا ولا تکفرون، ناشکری نہیں کرو. یعنی انسان اللہ کی جو نعمت نہیں دی اس پہ کوئی شکوہ نہیں کرے. یہ بات یاد رکھیے، جو مقام شکر یا شکوہ ہوتا ہے، جس مقام پہ آپ کسی چیز کا شکوہ کر سکتے ہیں. شکوہ کیا ہے؟ شکایت، یہ میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس فلاں نہیں ہے. اگر انسان کسی بھی مقام پہ شکوہ کرتا ہے تو وہی مقام شکر ہوتا ہے. امام یعنی ان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے، اتنی چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے تھے، تو ان کے پیر میں جوتے نہیں تھے. تو انہوں نے اپنی نظریں پاؤں کی طرف جھکائیں اور پھر آسمان کی طرف اٹھائیں. کہا اے اللہ، تیرے بندے کے پاس جوتی نہیں ہے، اے اللہ تو نے اپنے بندے کو جوتی نہیں دی. تھوڑا آگے گئے تو ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اور اس شخص کو انہوں نے دیکھا کہ اس کی ٹانگیں ہی نہیں ہیں. تو انہوں نے واپس آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہا اے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تو نے ٹانگیں تو دی ہیں، اے اللہ تو نے جوتی نہیں دی یا اچھے کپڑے نہیں دیے، تو کم از کم جسم ڈھانپنے کے لیے کچھ تو دیا ہے. پاؤں میں پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے تو کم از کم اللہ پاؤں تو ہے، میں چل کے تو جا سکتا ہوں. ان کے پاس، انسان کے پاس دنیا کی ہر نعمت بھی ختم ہو جائے نا، تو انسان کے پاس یہ جسم ہے، بھاگ دوڑ کے انسان پھر کچھ کما سکتا ہے، پھر آگے بڑھ سکتا ہے، پھر اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے. اس لیے کبھی بھی اللہ کا، انسان کو اللہ سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے. یہ اللہ نے کتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں، ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے. یہ صرف سوچنے کی، صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت، یہ کس نے دی ہے؟ انسان کہتا ہے یہ تو میں نے کی ہے، یہ میری کمائی ہے، یہ میں نے بنایا ہے، یہ ادارہ میں نے کھڑا کیا ہے، یہ کمپنی، یہ فیکٹری، یہ آرگنائزیشن یہ میں نے کھڑی کی ہے. یہ ساری چیزیں شیطانی وسوسے ہیں. ہاں آپ نے کی ہے، لیکن آپ سے کس نے کرائی ہے؟ اللہ نے کرائی ہے. وما توفیقی الا باللہ، یہ کام نہیں ہو سکتا تھا سوائے اللہ کی توفیق کے. اللہ اکبر. میں نے کچھ چند عرصے پہلے یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھی تھی، وہ دیکھ کے انسان کو اپنی
کتنا انسان امیر ہے، کتنی نعمتیں ہیں انسان کی اللہ پر، وہ انسان کو یاد آ جاتا ہے۔ ہم؟ اللہ اکبر۔ جب بھی یہ واقعہ یا سٹوری میں بتاتا ہوں، واقعتاً انسان، میں بھی ہل جاتا ہوں۔ ایک ویڈیو تھی، میں اس میں کیا ہوا، ایک شخص، ایک لڑکا، نوجوان، اس کی ایج ہوگی اس وقت 17-18 ایئرس، تو وہ اس کو پیرالسس ہو گیا، پیرالائزڈ، بیڈ پہ لیٹا ہے اور فالج ہو گیا اردو میں کہتے ہیں، اور وہ ابھی اپنے ہاتھ نہیں ہلا سکتا، پاؤں نہیں ہلا سکتا، چل پھر نہیں سکتا، لیکن وہ سن رہ سکتا تھا اور بول سکتا تھا اور دیکھ سکتا تھا، یہ بھی اللہ نے اس کو بچا کے رکھا۔ تو ایک جرنلسٹ اس کے پاس جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ اگر صحیح ہو جائے، اللہ آپ کو واپس چلنے پھرنے کی صلاحیت دے دے، تو آپ وہ کیا 3 چیزیں ہیں جو کرنا پسند کریں گے؟ وہ کون سی 3 خواہشات ہیں کہ اللہ اگر آپ کو یہ ساری دونوں جو آپ کے پاس صلاحیت تھی، ایبلٹیز تھی، چلنے کی، ہاتھ اٹھانے کی، آپ کرنا پسند کریں گے؟ اب سنیے وہ 3 کام جو اس لڑکے نے بتائے، اور انسان کو ہلا دینے کے لیے وہ 3 خواہشیں ہی کافی ہیں۔ جی آواز آ رہی ہے؟ ہلو؟ جی آواز آ رہی ہے؟ تو چیٹ بند ہے، 1 منٹ۔ جی آواز آ رہی ہے؟ چیٹ پہ لکھیے۔ جی آواز آ رہی ہے؟ صحیح آ رہی ہے؟ چل جی۔ تو کیا وہ 3 کام تھے جو انہوں نے کہے کہ میں یہ 3 کام کرنا چاہوں گا اگر میں صحیح ہو گیا؟ کہا سب سے پہلی میری جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ میں عید کی نماز پڑھنے جب جاؤں اور نماز پڑھ کے واپس آؤں تو گھر میں داخل ہوتی اپنی امی والدہ کو دیکھ کے میں ان کو گلے سے لگا لوں۔ کہا یہ میری پہلی خواہش ہے، کہ میں اپنی امی کو، اپنی والدہ کو، جب عید کی نماز پڑھ کے آ کے، جب انسان بڑا خوش ہوتا ہے، دینی خوشی ہوتی ہے انسان کو، عید کا موقع ہے، تو میں اپنی امی جان کو گلے سے لگا لوں۔ یہ میری خواہش ہے، یہ میں آج نہیں کر سکتا۔ اور دوسری خواہش پوچھا، دوسری خواہش کیا ہے؟ کہا دوسری خواہش یہ ہے کہ میں جب قرآن پڑھوں، قرآن کی تلاوت کروں، تو میری انگلی قرآن کی قرأت کے ساتھ ساتھ حرکت کرے۔ یہ کام میں آج کی تاریخ میں نہیں کر سکتا۔ اور کہا تیسری خواہش کیا ہے؟ کہا تیسری خواہش یہ ہے کہ جب میں نماز پڑھوں اور نماز پڑھ کے میرا سجدہ ہو، سجدہ کروں، تو میری جو یہ ناک ہے وہ زمین پہ لگے، یعنی ناک زمین پہ ٹکا کے میں سجدہ کر سکوں۔
آج کی تاریخ میں یہ کام، اور یہ 3 خواہشات تھیں اس کی کہ اگر میں صحیح ہو جاؤں تو میں یہ 3 کام کروں. ہم دیکھیں اپنے آپ کو کہ ہمیں اللہ نے یہ کس طرح ان 3 بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، اور ہم پھر بھی کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے، ہمارے پاس فلاں گاڑی نہیں ہے، فلاں گھر نہیں ہے، فلاں قسم کی ایجوکیشن، فلاں جاب نہیں ہے. وہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ انسان ہے، بول سکتا ہے، چل پھر سکتا ہے. ہمارے ایک جاننے والے، ان کو وقتی طور پہ کوئی کمر کا آپریشن ہوا، وہ بیڈ ریسٹ پہ آ گئے. 2 مہینے 5 وقتہ نماز پڑھنے والے وہ بیڈ پہ آ گئے. کہہ رہے آج زندگی کے 40-50 سال گزارنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا ہے کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی اور مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کی کتنی اہمیت اور قدر ہے. آج اس کی اہمیت کا، یا اس کی آج مجھے قدر ہوئی ہے کہ جب میں وہ کام نہیں کر سکتا. یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان کھڑے ہو کے، بیٹھ کے، مسجد جا کے نماز پڑھنے کی صلاحیت رکھے. اس لیے اللہ نے فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اے بندے میرا شکر کرو اور کفر نہیں کرو، ناشکری نہ کرو. یعنی شکر گزاری کیا ہے؟ شکر زبان سے بھی ہوتا ہے. زبان سے کیا ہے؟ الحمدللہ، اللہ تو نے ہمیں دیا. انسان کبھی اپنا وقت نکالا کرے، اکیلے بیٹھا کرے چھٹی والے دن یا فجر کے بعد کبھی بیٹھا کرے، کیا کیا نعمتیں اللہ نے اس کو دی ہیں ان کو پیپر پہ لکھا کرے. دنیا کی کوئی ٹینشن ہے انسان کے پاس، دنیا کی کوئی پریشانی ہے، ڈپریشن ہے، وہ ختم ہو جائے گا کہ اللہ یہ چیزیں ہیں میرے پاس، کہ جس کو دنیا میں لوگوں کو نہیں ملا. آپ اسپتالوں کے ریسپریٹری وارڈز میں جائیں، وہاں دیکھیں ایک سکون کا سانس لینے کے لیے لوگ لڑ رہے ہیں. کتنا اللہ نے ہمیں امیر بنایا ہے. تو شکر انسان زبان سے بھی کرے. زبان سے کیا ہے؟ الحمدللہ بولے، اور عمل بھی کرے. جو اللہ کے تعالیٰ نے کام کرنے کو بولے ہیں، اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی عبادات ہیں، یہی تو شکر گزاری ہے. یعنی انسان کو اللہ نے اگر کوئی اچھی نعمتیں دی ہیں تو اس کا سب سے بڑا شکر ادا کرنے کا مطلب یہ کہ ان نعمتوں کو اللہ دین کے راستے میں لگا دے. انسان کو اللہ نے اچھا دماغ دیا ہے تو انسان اس دماغ کو اللہ کے راستے میں لگا دے، دین کے کام میں لگا دے. بولنے کی صلاحیت دی ہے تو وہ دین کے کام میں لگا دے. انسان کو اچھا پیسہ دیا ہے، پیسہ کمانے کی صلاحیت دی ہے، انسان کے پاس بڑا پیسہ ہے یا اضافی پیسہ ہے تو وہ دین کے راستے میں لگا دے، کسی مدرسے میں لگا دے، کسی انسٹیٹیوٹ میں لگائے، اللہ کی راہ کو، غریب لوگ ہیں، ضرورت مند لوگ ہیں، ان کو دے دے. یہ انسان کا شکر ادا کرنا ہے. جسم دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں لگا دے، عبادت و اطاعت میں، یہ شکر گزاری ہے. ولا تکفرون، کہ انسان شکر گزار بنو، نہ شکرے نہ بنو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عجبا لامر مؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے. اذا اصابته السراء، کیوں عجیب ہوتا ہے مومن کا معاملہ؟ کہ اس کا تمام کا تمام معاملات خیر سے بھرا ہوتا ہے. اذا اصابته السراء، جب اس کو کوئی خوشی ملتی ہے، شکرا، تو وہ شکر کرتا ہے اور اس کے لیے خیر بن جاتا ہے. وَإِذَا أَصَابَتْهُ الضَّرَّاءُ، اور جب اس کو کوئی پریشانی، تکلیف آتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے. فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور یہ اس کے لیے خیر بن جاتا ہے. اس لیے اللہ نے ذکر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ ہم لوگوں کو، ایمان والوں کو، صبر کا حکم دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو. استعانت، عون طلب کرنا، مدد طلب کرنا ہے تو نماز اور صبر کے ساتھ کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ ان ذالک من عزم الامور، یہ بہت بڑے کاموں میں سے ہے. ہر بندے کی بات نہیں ہے. انسان کو پریشانیاں آئیں گی، دنیا میں تکلیفیں آئیں گی، انسان کو دنیا میں آزمائشیں، ٹرائلز، یہ ساری چیزوں کا سامنا کرنا ہوگا انسان کو. لیکن ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. انسان تبھی کامیاب ہوگا جب وہ ان چیزوں میں صبر کرے.
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، تم نہیں کہو ان کو جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، لمن یقتل فی سبیل اللہ، جو قتل ہو گئے اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ، امواتن، ان کو مردے مت کہو، یعنی جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے ان کو کہا کہ ان کو مردے مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں لیکن ان کی جو زندگی ہے اس کا شعور اور سمجھ تمہیں نہیں ہے۔ یعنی غرض کیا ہے کہ سب سے زیادہ مصیبت، سب سے بڑی مصیبت یہ ہے انسان پہ کہ اس کی جان چلی جائے۔ جو پہلے درس دیا نا کہ اللہ سے نماز اور صبر کے ساتھ کیا کرو، نماز اور صبر کے ساتھ اللہ سے مدد مانگو۔ کن چیزوں پہ؟ مصائب پہ، مشکلات پہ، آزمائشوں پہ، ٹیسٹ پہ، امتحانات پر انسان اللہ سے کیا کرے؟ اللہ سے صبر کرے، نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ۔ اور اس میں سب سے بڑی جو مصیبت ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے یا پھر قتل ہو جائے۔ کہا جو اللہ کی راہ میں قتل بھی ہوگا نا وہ مردہ نہیں ہے بلکہ وہ بھی زندہ ہے۔ اصل میں تو جتنے بھی یہ زندگی ہے، زندگی یہ دنیاوی زندگی ہے، انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو موت کے بعد اس کی ایک الگ زندگی شروع ہو جاتی ہے، اور اس زندگی کو ہم کہتے ہیں برزخی زندگی، برزخی حیات۔ تو ان شہیدوں کی کون سی زندگی ہے؟ ان کی بھی برزخی زندگی ہے، لیکن ان کی اس اللہ کی راہ میں شہید ہونے کی اہمیت کو، کہ یہ کس عیش و عشرت میں آج رہ رہے ہیں، دنیا کے عیش و عشرت سے اگر ان کے ختم ہو گئے ہیں لیکن ابھی بھی یہ عیش و عشرت میں ہے، تم ان کو مردہ مت کہو۔ یا پھر جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا یہ مت سمجھو کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی یا اس کی آسائشیں ختم ہو گئی، نہیں، اس کو آسائشیں مل رہی ہیں، اس کو عیش و عشرت مل رہی ہے، لیکن لا تشعرون، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اسی طرح جیسے سب کی زندگی برزخی زندگی ہوتی ہے، انسان کا معاملہ جب انسان قبر میں جاتا ہے، قد قامت لہ القیامہ، اس کی موت وہیں شروع ہو جاتی ہے، اس کی قیامت صغریٰ وہیں شروع ہو جاتی ہے۔ وہی قبر انسان کی جنت و جہنم بن جاتی ہے۔ اگر نیک ہوگا تو جنت کی طرف سے کھڑکی کھلے گی، اگر بد ہوگا تو جہنم کی طرف سے کھڑکی کھلے گی۔ یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ قبر میں شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے، اپنی پناہ میں لے لے، ہمیں محفوظ فرما لے۔ وقینا من عذاب القبر، عذاب فی القبر، یہ انسان ہر نماز میں دعا مانگتا ہے، یہ اللہ سے مانگنی بھی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، ان کو مردے مت کہو، وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ یعنی ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، جو شہداء ہیں ان کی اور ان کے اہل و عیال کی حوصلہ افزائی کے لیے کیا ان کو یہ بات کہی کہ وہ زندہ ہیں، وہ مرے نہیں ہیں۔ اصل میں تو ظاہر ہے وہ اس دنیا کی موت تو آ گئی ہے لیکن اب برزخی حیات شروع ہو گئی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، وَلَنَبْلُوَنَّ، اور ضرور بالضرور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ نبلو، نبلو یہ بلا سے نکلا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے آزمائش۔ اگر صرف یہ آتا نا نبلو تو اس کا مطلب بھی یہی تھا، جملے کا معنی یہی ہوتا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، وَلَنَبْلُو، ہم تمہیں، وَنَبْلُو تمہیں آزمائیں گے، یا نبلوکم ہم تمہیں آزمائیں گے، یا نبلوکم ہم تمہیں آزمائیں گے، اس کا مطلب پورا ہو جاتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں دو طرح کی تاکیدیں لگائیں، دو طرح کے ایمفسس لگائے۔ ایک لام لگایا شروع میں، اصل ورڈ تو نبلو ہے، لام لگایا وَلَنَبْلُو، اور ایک ایمفسس نہیں، ایک تاکید نہیں بلکہ دو دو تاکیدیں لگائیں اور کہا وَلَنَبْلُوَنَّ، یعنی ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، ضرور بالضرور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ کس چیز میں؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ،
خوف سے تمہیں آزمائیں گے، جوع بھوک سے تمہیں آزمائیں گے، تمہارے پاس پیسہ نہیں ہوگا، پیٹ بھرنے کو کھانا نہیں ہوگا، اچھے کپڑے نہیں ہوں گے، یہ آزمائشیں تمہارے پاس آئیں گی۔ اور کس سے تمہیں آزمائیں گے؟ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں کی کمی سے تمہیں آزمائیں گے، وَالْأَنفُسِ، اور نفسوں کی، انسانی جانوں کی کمی، کسی سے تم محبت کرتے ہوگے، کسی سے تم پیار کرتے ہوگے، وہ تو ہو سکتا ہے تمہاری اولاد ہو، بیوی یا شوہر ہو، والد یا والدہ، یا کوئی عزیز دوست ہو، یہ بھی تم سے چھین لیا جائے گا، اس میں بھی کمی ہو جائے گی۔ بس ثمرات، اور پھلوں کی کمی یعنی آسائشوں کی کمی، اچھے روغن کھانوں کی کمی سے بھی، اس سے بھی تمہیں آزمائیں گے۔ یعنی اللہ نے اس دنیا کا دستور بتا دیا انسان کو کہ ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے، ضرور بالضرور تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے، یہ ساری چیزیں تمہارے ساتھ ہوں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ تم دنیا میں آ گئے ہو تو تمہاری زندگی جو ہے وہ بڑی پھولوں میں رہ کے گزرے گی، یا اگر تم دین پہ آ گئے ہو تو تمہیں بڑی آسانیاں ملیں گی اور تمہارے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ نہیں، دنیا کا قانون ہے کہ انسان کے ساتھ یہ سارے معاملات ہوں گے، لیکن اس کی استطاعت کے مطابق یہ سب چیزیں ہوں گی۔ لیکن وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے کن کے لیے؟ صبر کرنے والوں کے لیے، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اور وہ صبر کرنے والے کیسے صبر کریں گے؟ ان کی صفت کیا ہے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ وہ لوگ جب ان کو کوئی پریشانی آئے گی، جب ان کو کوئی مصیبت آئے گی، اذا جب بھی، جب بھی کوئی مصیبت آئے گی، جب بھی کوئی پریشانی آئے گی، قالو، تو وہ کیا کہیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہیں گے بے شک ہم بھی اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یعنی انسان کو جب بھی کوئی پریشانی آئے، انسان کے ذہن پہ، زبان پہ یہ کلمات آنے چاہیے، بھائی ہم تو ہیں ہی اللہ کے لیے، ہم نے بھی تو اللہ کی طرف جانا ہے۔ ہمارا کوئی بھائی، ہمارا کوئی دوست اگر اللہ کی طرف چلا گیا تو وہ بھی تو اللہ نے بھیجا تھا، اللہ نے واپس لے لیا، اور ہم نے بھی قطار میں لگے ہوئے ہیں، لائن میں لگے ہوئے ہیں، ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے ہیں۔ آج یہ چلے گئے، کل کو ہو سکتا ہے ہماری باری ہو، ہم نے بھی ان کے پاس پہنچ جانا ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، جب انسان یہ الفاظ ادا کرے گا، یہ کلمات ادا کرے گا، دل کے، انسان کے دل کو ویسی سکون مل جائے گا۔ یہ نہیں کہتا صبر کرنے والا شخص، اے اللہ وائی می، اے اللہ مجھے کیوں، میرے ساتھ ہی کیوں، اللہ میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہوا؟ اللہ میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں تیرے دین کے کام کرتا ہوں، میں اچھی عبادتیں کرتا ہوں، اللہ تو نے مجھے مسلمان بنایا ہے، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا؟ نہیں، اللہ کہہ رہا ہے نبلونکم، ضرور بالضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، ضرور بالضرور تمہیں پریشانیوں کا سامنا ہوگا۔ یہ تو یہ تو طریقہ ہے دنیا کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ کوئی جن کو آزمایا جاتا ہے یا آزمایا گیا، آزمانے میں سب سے زیادہ شدید کون ہے؟ وہ ہے الانبیاء، انبیاء ہیں جن کو سب سے زیادہ آزمایا گیا۔ ثم الامثل فالامثل، اس کے بعد ان جیسے لوگوں کو آزمایا جائے گا، اور اس کے بعد ان جیسے لوگوں کو آزمایا جائے گا۔ یعنی اگر کوئی انسان دین پہ آ گیا، دینی کلاس اٹینڈ کر رہا ہے، کوئی کورس اٹینڈ کر رہا ہے، دین کا علم حاصل کر رہا ہے، یا دین پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے، باقاعدگی سے اس نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی ہیں، یا پھر قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دی ہے، یا پھر حجاب کرنا شروع کر دیا ہے، پردہ کرنا شروع کر دیا ہے، اور پھر اس کو کوئی پریشانی آ رہی ہے، تو یہ مت سمجھے کہ نیک لوگوں کو پریشانیاں نہیں آتی، بلکہ جو اس رستے پہ چلے گا، انبیاء کی طرح اس کو بھی پریشانیاں آئیں گی، انبیاء کی طرح اس کو بھی مصائب اور مشکلات کا سامنا ہوگا۔ تو انسان کبھی یہ نہ بولے کہ اللہ میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہوا۔ قولوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب وہ یہ بات کہے گا کیا فائدہ ہوگا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم، انہی پہ ہی،
ان کے رب کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں گی. من ربہم ورحمہ، صلوات کا مطلب بھی رحمت کا نزول ہے اور رحمت کا مطلب بھی رحمت ہے. یعنی یہ بات بڑی تھوڑی سی غور کرنے کی ہے. اللہ نے رحمت کو دوبارہ ذکر کیا، یعنی خاص کے ساتھ تمام کی تمام رحمتیں انسان پر، یعنی بہت بڑی رحمت انسان پہ نازل ہوگی، بہت بڑی رحمت کا انسان کو حصول ہوگا جب انسان یہ بات کہے گا کسی مصیبت آنے پہ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور انسان ہدایت یافتہ ہو جائے گا، ہدایت پہ آ جائے گا. اللہ اکبر. لیکن کب؟ جب انسان صبر کرے. قرآن میں صبر کرنے کی تلقین یا صبر کا ذکر 70 بار آیا ہے، 70 ٹائمز اللہ نے قرآن میں صبر کا ذکر کیا ہے کہ انسان کو صبر کرنا چاہیے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور وبشر الصابرین، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. یہاں پہ کوئی سوال ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. آج کلاس ہماری کافی چھوٹی ہوئی ہے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم مزید باتیں کریں گے. جی جی، کوئی سوال ہے آن لائن؟ نماز کے ذکر سے پہلے صبر کا ذکر کیوں آیا ہے؟ یہ اچھا سوال ہے، اس کا میرے علم میں نہیں ہے کوئی بات کہ نماز سے پہلے کیوں صبر کا لفظ بولا ہے. ظاہر ہے. اللہ اکبر. جب بھی انسان کو کوئی تکلیف آئے گی، جب بھی کوئی پریشانی آئے گی، جب بھی کوئی آزمائش آئے گی انسان کو، تو وہ کیا کرے گا؟ اس سب سے پہلے تو صبر کرے گا نا، سب سے پہلے صبر ہی کرے گا. کیا بات آئی؟ ایزا اصابتہم، جب ان کو کوئی پریشانی آئے گی تو قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ وہ کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی یہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزرے، ایک عورت اپنے بچے کی قبر پہ یا غالباً اپنے بچے کی موت پہ بڑی دھاڑے مار مار کے رو رہی تھی. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا بھائی صبر کرو. تو پھر وہ جانتی نہیں تھی کہ یہ سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا پتا میرے پہ کیا گزری ہے. اس نے اس طرح کی بات کی. بعد میں جب اس کو پتا چل گیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ان کے پاس گئی اور ان کو بتانے لگی. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کہی؟ الصبر عند الصدمۃ الاولی، جب پہلا صدمہ لگے انسان کو، جب شروع کا صدمہ لگے تب ہی صبر کرنا ہوتا ہے. رو کے اور دھاڑے مار کے اور افسوس کر کے غم کر کے پھر تو ہر بندے کو ہی صبر آ جاتا ہے. جب کوئی پریشانی آئے اس وقت انسان نے صبر کرنا ہے، اسی وقت انسان نے اپنے آپ کو روکنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب انسان کو پریشانی کی تو پہلے صبر کرے گا نا، پھر نماز کی طرف جائے گا، وضو کرے گا، نماز میں کھڑا ہوگا، اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائے گا اور اللہ سے گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا اور اس پریشانی کو دور کرنے کی خواہش کرے گا. ورک شاپ، آپ ورک شاپ پلیز دن کے وقت کریے گا.
یہ رات کے ٹائم ہی ہوگی، مغرب سے عشاء کے درمیان، صبح میں بھی ہوگی انشاءاللہ لیکن تھوڑے عرصے بعد ہوگی۔ مصیبت اور آزمائش میں ڈفرنس کیا ہے؟ اصل میں مصیبت تو ہر کسی تکلیف کو کہتے ہیں، آ، یا کہہ لیجئے مصیبت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو اذیت پہنچائے۔ اب وہ مصیبت بعض اوقات انسان پہ عذاب بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات آزمائش کے طور پہ بھی آتی ہے۔ تو اگر انسان نے کوئی بڑا گناہ کیا ہے تو ہو سکتا ہے وہ عذاب کی شکل میں آ رہی ہو، لیکن اگر کوئی واضح گناہ نہیں کیا تو پھر یہ آزمائش ہوگی اللہ کی طرف سے۔ اور لیکن انسان کو عذاب ہی سوچنا چاہیے اور اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے کہ کوئی بھی پریشانی ہے یہ اللہ کی طرف سے میری پکڑ ہے۔ عالم عالم برزخ، جی حق ہے، قبر کا عذاب، عالم برزخ، بالکل یہ حق ہے۔ احادیث اس کے بارے میں آتی ہیں، وہ پڑھی جا سکتی ہیں۔ کسی نے بڑا اچھا پوائنٹ بولا ہے کہ جی نماز پڑھنے کے لیے بھی تو صبر چاہیے۔ جی صبر کی تین اقسام ہیں۔ صبر من المعصیہ، گناہ نہ کرنے سے صبر کرنا، اسی طرح صبر للطاعہ، اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے صبر کرنا۔ تو انسان صبر کرے گا تب جا کے تو اطاعت کرے گا۔ جی بس اب نماز بریک ہے، آپ لوگ جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔